مال یقیناً آپ اکٹھا بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کی جہاں پر جگہ ہے جیب کے اندر ہو، دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کا ڈیرا، اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہو۔ حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں۔ آپ کا انداز دیکھیے، آپ کعبہ شریف کا طواف کر رہے ہیں، اور طواف کرتے کرتے وقت کا خلیفہ مروان اس سے آپ کا سامنا ہو جاتا ہے، ٹکراؤ ہو جاتا ہے۔ وقت کا خلیفہ حضرت سالم بن عبداللہ سے کہتا ہے، آپ اگر کوئی مجھے حکم فرمائیں، اگر آپ مجھے کوئی خدمت کا موقع دیں تو میرے لیے باعث سعادت ہوگا، باعث شرف ہوگا، لہٰذا کوئی مجھے حکم فرما دیں، میں اس کو پورا کروں گا تو میرے لیے سعادت کی بات ہوگی۔ حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس اتنی بڑی بارگاہ کے اندر کھڑے ہو کر، یعنی وہ کعبہ شریف کا طواف کر رہے ہوتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اتنی بڑی بارگاہ کے اندر کھڑے ہو کر مجھے تیرے سامنے حاجت رکھتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اتنی بڑی بارگاہ کے اندر کھڑے ہو کر بھی میں تجھ سے مانگوں اور تجھ سے کسی چیز کی تمنا و تقاضا کروں، لہٰذا اللہ سے مجھے شرم اور حیا آتی ہے۔ بات رفع دفع ہوئی، اور طواف کرنے کے بعد حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہاں سے روانہ ہونے لگتے ہیں۔ دروازے پر پھر ملاقات ہو جاتی ہے۔ وقت کا خلیفہ مروان حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتا ہے، اے سالم بن عبداللہ، کوئی خدمت ہو، کوئی حکم ہو، میرے لیے باعث سعادت ہوگا، کوئی حکم فرما دیں، لہٰذا میں اس کی تعمیل کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے بتاؤ کیا تم میری مدد دینی معاملات کے اندر کرو گے یا دنیاوی معاملات کے اندر؟ خلیفہ مروان کہتا ہے کہ دینی معاملات کے اندر تو ہم آپ کے محتاج ہیں، آپ سے دین کی خیرات لیتے ہیں، آپ سے مسائل سیکھتے ہیں، آپ سے سنتے ہیں، آپ کے پیچھے ہم نماز پڑھتے ہیں، آپ سے سنتے ہیں اور دین کا فہم حاصل کرتے ہیں، لہٰذا دینی معاملات کے اندر تو ہم آپ کے محتاج ہیں، البتہ دنیا کے معاملات کے اندر اگر آپ کوئی حکم فرما دیں تو میرے لیے باعث سعادت ہوگا، میں اس کی تعمیل کروں۔ حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ اگر تم میری دینی معاملات کے اندر مدد کرنا چاہتے ہوتے تو میں ضرور تیری مدد حاصل کر لیتا، لیکن تم دنیاوی معاملات کے اندر، دنیا کے معاملات کے اندر میری مدد کرنا چاہتے ہو، یہ دنیا تو میں نے کبھی اللہ سے نہیں مانگی، تم سے کیا مانگوں گا؟ میں نے کبھی اللہ سے تقاضا نہیں کیا مولا مجھے دنیا عطا فرما دے، میں نے کبھی اللہ سے دنیا نہیں مانگی، لہٰذا میں تم سے دنیا کو کیا مانگوں گا۔ تو حضرت محترم، یہ وہ لوگ تھے جن کے دل اللہ کی یاد کے لیے خالی ہوا کرتے تھے، اور دنیا کی محبت سے خالی رہ کر اپنے دلوں کو اللہ رسول کی محبت سے انہوں نے سرشار کیا ہوتا تھا، بھرا ہوتا تھا۔ اور جب انسان اس کے ساتھ تعلق قائم کر لیتا ہے، اس کی طرف جب آگے بڑھتا ہے، تو اس وقت انسان کو اللہ رب العزت دنیا سے بے نیاز کر دیا کرتا ہے، اس کو کسی کے تعلق کی ضرورت نہیں پڑتی، کسی کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اور کسی کے ناز و نخرے اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ وہ ایک سجدہ، علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اگر انسان اس کی بارگاہ کے اندر اپنے آپ کو جھکا لیتا ہے، اپنی تمام تر ضروریات کو، تمناؤں کو اس کے سپرد کر دیتا ہے اور اس کے حضور اپنی لو لگا لیتا ہے، تو اس وقت انسان کو دنیا داروں کے سامنے منتیں اور ترلے کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ ایک سجدہ اگر اللہ کی بارگاہ کے اندر وہ سجدہ اگر انسان کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو دنیا سے بے نیاز کر دیا کرتا ہے، دنیاوی ضروریات سے اس کو بے نیاز کر دیا کرتا ہے۔ وہ دنیا کے پیچھے نہیں بھاگتا بلکہ دنیا اس کے پیچھے بھاگا کرتی ہے۔